لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صلوات على محمد قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی یہ آیت کریمہ اور اس آیت کے ذیل میں جو گفتگو ہونی ہے وہ موضوع اس کا اعلان کیا گیا، جس پر کہ ماہ رمضان خود سازی کا مہینہ، سیلف بلڈنگ کا مہینہ. خود سازی کا ایک عمل ایسا عمل ہے کہ مخصوص نہیں ہے ماہ رمضان سے. یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو مسلسل انسان کی زندگی میں جاری رہنا ہے اور جاری رہنا چاہیے، لیکن کچھ دن، کچھ ایام، کچھ حالات، کچھ موقع اور کچھ اوقات ایسے آتے ہیں کہ یہ عمل تیز ہو جاتا ہے، اس میں سرعت آ جاتی ہے اور یہ کام آسان ہو جاتا ہے. اسی اعتبار سے یہ موضوع، یہ عنوان رکھا گیا. یوں تو حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کے مطابق، آپ کے قول کے مطابق، کہ مومن میں کم سے کم اتنی تبدیلی ہوتی رہنا چاہیے اور اتنا خود سازی کا عمل اس قدر جاری رہنا چاہیے کہ یہاں تک کہ امیر المومنین کو جو توقع ہے وہ یہ ہے کہ 2 دن بھی ایک جیسے نہ گزریں. ایک مومن سے امیر المومنین کی یہ توقع ہے کہ نہ صرف ماہ رمضان کے لیے، سال بھر میں کبھی بھی 2 دن ایک جیسے انسان کے نہ گزر رہے ہوں. آگے بڑھ رہا ہو، خود اپنے آپ کو کچھ بنا رہا ہو، خود سازی کا عمل مسلسل جاری ہو، کبھی بھی رکنے نہ پائے. اس لیے عرض کیا کہ مثلا ماہ رمضان اگر آتا ہے تو یہ عمل تھوڑا تیز ہو جاتا ہے، اس میں آسانی ہو جاتی ہے. اور دوسرے ایام اللہ ہمارے سامنے جو آتے ہیں اس میں بھی یہ عمل تیز ہو سکتا ہے. جیسے ماہ شعبان گزرا ہے، ماہ شعبان میں خاص کر نیمہ شعبان کی، جس کے لیے روایات میں یہ ہے کہ شب قدر کے بعد افضل ترین شب نیمہ شعبان ہے، یعنی 15 شعبان کی شب پہلے ہی سے، یعنی حضرت امام ولی عصر عجل اللہ تعالی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، آپ کی ولادت سے پہلے ہی یہ شب اتنی زیادہ محترم تھی کہ امام فرماتے ہیں کہ شب قدر کے بعد سب سے زیادہ بابرکت اور بافضیلت ترین شب نیمہ شعبان.
خوب اگر یہ کسی شب کو کہا جا رہا ہے با فضیلت شب، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ رات جو آ گئی ہے، اس رات یعنی زمین نے جو گردش کی ہے اور زمین کے گردش کے نتیجے میں جو ایک رات آئی ہے، یا سورج کے گرد زمین کے گردش کے نتیجے میں جو یہ سال میں یہ دن آ گیا ہے، تو یہ گردش کے نتیجے میں یہ دن اتنا زیادہ محترم ہو گیا ہے نا۔ گردش کے اعتبار سے سارے دن ایک جیسے ہیں، ساری راتیں ایک جیسی ہیں، چونکہ وہی زمین ہے جو گردش کر رہی ہے اپنے اعتبار سے، وہی زمین ہے جو سورج کے گرد گردش کر رہی ہے، اور یہ دن رات بدلتے جا رہے ہیں اور ایام بھی بدلتے جا رہے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑا ہے۔ اس اعتبار سے ساری راتیں اور سارے شب ایک جیسے ہیں، لیکن کچھ راتوں کو، کچھ شبوں کو، کچھ دن کو، کچھ مہینوں کو، کچھ ہفتوں کو ایسا قرار دیا گیا ہے کہ اس میں انسان اپنے عمل کو تیز کر دے۔ زمین میں کوئی تیزی نہیں آئی، زمین کی حرکت وہی سے ہے، بالکل کوئی اس میں تبدیلی نہیں آئی، ایک سیکنڈ کی بھی تبدیلی زمین کی حرکت میں نہیں آئی۔ یعنی زمین کی جو دو اپنی گردشیں ہیں، ایک اپنے گرد گھومنا اور ایک سورج کے گرد گھومنا، جس کے نتیجے میں رات اور دن تبدیل ہوتے رہتے ہیں اپنے گرد گھومنے کے نتیجے میں، اور سورج کے گرد گھومنے کے نتیجے میں مسلسل دن نئے کے نئے دن آتے رہتے ہیں۔ اس حرکت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی کہ مثلا 15 شعبان ایک خاص شب ہو گئی، یا شب قدر ایک خاص شب ہو گئی، نہ، وہ حرکت اسی طرح سے ہے، بالکل اسی طرح کے ہے، اس میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں ہے۔ یہ شبیں یا دن یا ایام یا مہینے خاص اس لیے قرار پاتے ہیں کہ اس دن میں انسان سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ اس کی حرکت تیز ہو جائے، وہ اپنے سفر کو تیز کر لے، وہ اپنے سفر کو بڑھا لے۔ یہ اللہ کے نظام کا ایک حصہ ہے، اور یہ چاہا گیا ہے انسان سے، یہ قرار دیا گیا ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی اور دن بھی قرار دیا جا سکتا تھا، ممکن ہے کہ کوئی اور شب بھی قرار دیا سکتی تھی۔ یہ محترم قرار دینا اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے قرار دے دیا اس لیے محترم ہو گیا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک عمل انسان کی طرف سے انجام پائے، ایک مقام تک انسان اپنے آپ کو لے کر جائے، ایک خود سازی کرے انسان، ایک اپنے آپ کو کچھ بنائے۔ یہ خاص دن اس لیے لائے جاتے ہیں، اس پر توجہ کریں انشاءاللہ۔ جیسے میں اس بات کو کس طرح سے آپ کے سامنے پیش کروں کہ جلدی سے بات پہنچ بھی جائے اور وقت بھی زیادہ نہ لگے۔ جیسے مثلا ہمارے لیے جمعے کی شب کو اہم قرار دیا گیا، یا جمعے کے دن کو اہم قرار دیا گیا۔ اب جمعے کے دن میں کوئی خاصیت آ گئی ہے، کوئی خصوصیت آ گئی ہے، دوسرے دن میں اور جمعے کے دن میں کوئی فرق ہے؟ نہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ وہی سورج نکلا ہے، وہی زمین حرکت کر رہی ہے، وہی رفتار ہے زمین کی حرکت کی، وہی روشنی ہے سورج کی، کوئی چیز نیچر میں نہیں تبدیل ہوئی ہے، یہ اللہ نے ہمارے لیے قرار دیا ہے۔ ممکن ہے جمعے کے علاوہ کوئی اور دن بھی قرار دے دیتا، یہ بھی اس کے لیے ممکن تھا۔ اگر اللہ جمعے کے علاوہ کسی اور دن کو ہمارے لیے محترم قرار دیتا تو وہی دن محترم ہو جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دن میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، قرار دینے کا مسئلہ ہے کہ کس دن کو قرار دیا جا رہا ہے۔ مثلا بنی اسرائیل کے لیے جمعے کا دن محترم نہیں تھا، سنیچر کا دن محترم تھا، آج کا دن مثلا ہے نا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یوم سبت، یوم سبت یعنی سنیچر کے دن۔ امت مسلمہ کے لیے جمعے کے دن محترم ہے، جمعے کی شب محترم ہے، لیکن بنی اسرائیل کے لیے جمعے کے دن یا جمعے کی شب محترم نہیں تھی، بلکہ سنیچر کے دن محترم تھا۔ خوب ان کے لیے وہی سنیچر ہی کا دن اسی دن تقاضا تھا۔ اصل میں عرض کرنے کا مطلب یہ کہ اصل میں دن میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہت توجہ کریں، دن میں کچھ نہیں ہے۔ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس دن میں انجام کیا پا رہا ہے۔ جس دن کو محترم قرار دیا جائے اس میں تقاضے بڑھ جاتے ہیں۔ کون سا تقاضا بڑھتا ہے؟ اصلی تقاضا بھی انسان کی اپنی خود سازی کا تقاضا، خود کو بڑھانے کا تقاضا، خود کو تیز کر دینے کا تقاضا، اپنی اسپیڈ کو بڑھا دینے کا تقاضا، یہ ساری تقاضے ہوتے ہیں۔
عام طور سے جمعے کے دن یہاں چھٹی کا دن کر دیا، یعنی چھٹی جب ہوتی ہے تو پھر یعنی ہم اسلامی ملکوں میں، ابھی ہمارے درمیان میں نہیں ہے، اسلامی ملک میں جمعے کے دن چھٹی کے دن ہے۔ چھٹی کے دن کو عام طور سے لوگ سستی کے دن سمجھتے ہیں کہ اس دن تو کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے۔ یہ اسلامی کلچر کا حصہ نہیں ہے، یہ بھی دوسرے کلچر کا حصہ ہے۔ جیسے مثلا مغرب میں، یورپ میں ویکینڈ کو سستی کا دن قرار دیا جاتا ہے۔ ویکینڈ میں کھانے کا انداز بدل جاتا ہے، سونے کا انداز بدل جاتا ہے۔ البتہ وہ لوگ ایک دن ایسا کرتے ہیں، ہم سارے، چونکہ ان کا ہر کام ہم کو بہت زیادہ پسند آتا ہے تو ہم ان کے ایک دن کے کام کو بھی اپنے پورے ہفتے میں لینا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی مثلا مغرب میں 9 بجے کے بعد 10 بجے رات کے بعد بتاتے ہیں لوگ کہ فون کرنا یہ عیب سمجھا جاتا ہے کہ کیوں فون کیا، کیونکہ سونے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اور صبح ہی صبح پوری ٹریفک ہر جگہ نظر آتی ہے جب اندھیرا ہی ہوتا ہے۔ لیکن ویکینڈ میں وہ کیا کرتے ہیں، ویکینڈ میں رات بھر جگنے کا دن ہے، لہذا کھانا بھی بدل جائے گا، کھانے کا نام بھی بدل جائے گا، وہ آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ مثلا میڈ نائٹ کھانا الگ ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ویکینڈ ہے، آج سنیچر کا دن ہے، آج رات بھر جگنا ہے، کل آرام سے سونا ہے، لہذا آپ کھانے کا نام جو ہے وہ بدلتا چلا جائے گا۔ صبحانہ کچھ نہیں ہوتا، یعنی ناشتے نہیں ہوتے، سنڈے کو ناشتہ نہیں ہوتا، بلکہ ناشتہ اور کھانا لنچ ملا کے کیا کہتے ہیں، برنچ کہتے ہیں، برنچ کہتے ہیں، آپ لوگ بہتر جانتے ہیں۔ چونکہ رات بھر جگے ہیں، دن میں سونا ہے، تو اب صبحانہ وقت ناشتہ کرنے کا موقع نہیں ہے، ذرا ناشتہ اور کھانا ملا کے دونوں ایک ساتھ کر دیا، برنچ ہو گیا۔ پھر عصر کے ٹائم کچھ اور کھانا ہے، پھر رات میں کچھ اور کھانا ہے، پھر مڈ نائٹ میں مثلا جو گزری ہے اس میں مڈ نائٹ کا کھانا ہو رہا ہے۔ یہ وہ ایک دن ایسا کام کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کیونکہ آج سستی کا دن ہے، آج سونے کا دن ہے، آج آرام کرنے کا دن، آج کام کرنے کا دن نہیں۔ اور ان کا یہ کام مجھ کو اتنا، ہم لوگ اتنا اچھا لگتا ہے، اتنا پسند آتا ہے کہ ہم پورے سال بھر یہی کرتے رہتے ہیں، پورے ہفتے بھر یہی کرتے رہتے ہیں کہ رات بھر جگتے رہو، دن میں 11 بجے تک سوتے رہو، رات مڈ نائٹ لنچ کھانا لو، ڈنر لو، نہیں معلوم کیا کرو، ناشتہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جبکہ اہم ترین غذا جو ہے انسان کی صحت کے لیے وہ ناشتہ ہوا کرتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے عزیزو کہ مغربی کلچر میں انہوں نے ایک دن کو اپنی سستی اور آرام کا دن اور بغیر کام کا دن قرار دیا تھا۔ اسلامی کلچر میں یہ نہیں ہے۔ اسلامی کلچر میں جمعے کے دن چھٹی کا دن نہیں ہے، جمعے کے دن اپنے روزانہ کے طریقے میں تھوڑا اپنی اسپیڈ کو اور تیز کر دینے کا دن ہے، کام کو زیادہ کرنے کا دن ہے، حتیٰ جسمانی کام اور پیٹ کے شکم کے لیے بھی چھٹی نہیں کی گئی ہے۔ یہ نہیں کہا چھٹی کے دن ہے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ جمعے کے دن چھٹی کے دن۔ البتہ یہ الگ مسئلہ ہے کہ انسان کو آرام کی ضرورت ہے، انسان کو ریسٹ کی ضرورت ہے، اور اس کی اسلام نے باقاعدہ موقع دیا ہے، صرف جمعے کے لیے نہیں رکھا ہے، بلکہ اسلام نے روزانہ کے لیے اس بات کا موقع دیا ہے کہ انسان کو چاہیے ہے کہ اپنے روزانہ کو 4 حصوں میں تقسیم کرے، اور ان 4 حصوں کا ایک حصہ اس لیے ہو تاکہ انسان آرام کرے، سکون کرے، سالم تفریح کرے، لذت کی جو جائز لذتیں ہیں وہ حاصل کرے روزانہ، کیونکہ روزانہ کی انسان کی ضرورت ہے۔ روزانہ جسمانی اعتبار سے بھی اور سائیکولوجیکل اعتبار سے انسان کو ضرورت ہے کہ انسان ایک وقت اپنا آرام کے لیے، سکون کے لیے، جائز لذتوں کے لیے، سالم تفریح کے لیے نکالے، 4 حصوں میں تقسیم کر کے۔ یہ روایت حضرت امام موسیٰ ابن جعفر الکاظم علیہ السلام کے کہ اپنے امور کو، روزانہ کے امور کو 4 حصوں میں تقسیم کرو، ایک حصہ اللہ کے لیے، ایک حصہ اپنے دیگر امور کو، اقتصادی اور ان امور کو انجام دینے کے لیے، یہ بھی انسان کی زندگی کی ضرورت ہے، بیکار نہ رہے انسان، ایک حصہ دوستوں کو، عزیزوں کو، گھر والوں کو، فیملی کو، ان سب کو دینے کے لیے اور جو آرام کرنے کے لیے، اور ایک حصہ جو انسان کو ایک سالم تفریح کی ضرورت ہے۔ یہ انسان کی ضرورت ہے، یہ انسان کی نیاز ہے جو چاہیے، لیکن یہ نہیں ہے کہ انسان ایک دن پورا رکھے کیا ایک دم بیکار رہنے کے لیے۔
حتیٰ جمعے کے دن جس کو چھٹی کے دن کا عام طور سے قرار دیا گیا ہے، اس دن بھی قرآن آگے کہتا ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ۔ یہ بار بار عرض کیا جا چکا ہے کہ چھٹی بس نماز کی حد تک ہے، نماز ہو گئی، نماز پڑھ لی، نماز جمعہ انجام پا گئی، جب نماز کا وقت ہوا تو کہا کہ نماز کا وقت آیا تو دوڑنا شروع کر دو، بھاگ بھاگ کر نماز کی طرف آؤ، دھیرے دھیرے بھی نہیں آؤ، آہستہ آہستہ بھی نہیں آؤ۔ وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ۔ فَاسْعَوْا یعنی سعی کرتے ہوئے، سعی یعنی کوشش کرتے ہوئے، یعنی تیز رفتار سے۔ سعی جو ہے آہستہ آہستہ چلنے کو نہیں کہتے بلکہ تیز رفتار سے چلنے کو کہتے ہیں، کہ تیزی سے انسان جو جمعے کی طرف فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور یہاں پر بیع کو چھوڑ دے، یعنی خریدنا بیچنا یہ سب ساری چیزیں کب چھوڑے؟ یہ نہیں کہ صبح سے چھوڑ کے بیٹھ گیا ہے نا، جب اذان کی آواز ہونے والی ہو، جب اذان کی آواز تمہارے کانوں تک آئے، اب انسان دور ہے تو اسی اعتبار سے اپنا سمجھ کے کب اذان ہونے والی ہو، اس اذان کے وقت نماز کے لیے انسان ذر البیع، بیع کو چھوڑ دے، خرید و فروش کو چھوڑ دے اور اب نماز جمعہ کی طرف دوڑے۔ لیکن فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، لیکن جب نماز تمام ہو جائے تو کہا فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب پھر انسان زمین میں منتشر ہو جائے۔ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، پھر اللہ کا رزق تلاش کرنا شروع کر دے، فضل پروردگار سے اپنا رزق تلاش کرنا شروع کر دے۔ کہ البتہ یہ بتایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، لیکن وہاں بھی اللہ کو بھول کر نہیں جائے، اللہ کو مسجد میں بٹھا کر نہیں جائے گی تیرا کام یہاں تھا تو یہاں بیٹھا رہا، میں جا رہا ہوں اپنے رزق کی طرف جاؤ، نہیں، اللہ ہمیشہ ہر حالت میں انسان کے ساتھ ساتھ ہو، کسی حالت میں انسان اللہ کو اپنے سے جدا نہیں کرے۔ یہ ایک بہت ہی جو مذہب ہمارے سامنے، سیکولر مذہب جو ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے، سیکولرزم کا مذہب کہ جو کئی سو سالوں کے درمیان میں ہم تک آیا ہے۔ سیکولر مذہب کا مطلب یہ ہے کہ مذہب ہو، مذہب کے لیے آزادی ہے، لیکن مذہب کا کچھ خاص وقت ہے، اس وقت میں مذہب ہو، دین ہو، لیکن اس سے ہٹ کر پھر انسان اپنی زندگی میں لگ جائے، اور زندگی کا اہم ترین مقصد وہ ہے پیسہ حاصل کرنا۔ سارا مقصد انسان کا کیا ہے؟ ساری بھاگ دوڑ کا نتیجہ انسان کو پیسہ حاصل کرنا ہے۔ پیسہ حاصل کر کے کیا کرنا ہے نہیں معلوم کیا کرنا ہے، لیکن آگے حاصل کرتا رہا، بڑھاتا رہا، کہاں تک بڑھایا، کتنا بڑھایا؟ بڑھانے سے اسلام نے منع نہیں کیا، لیکن اگر یہ مقصد بن جائے تو کتنا بھی زیادہ ہونے کے بعد جب آخر میں پوچھا جائے انسان سے اب کیا، تو اب کیا کہ اس کے بعد جواب نہیں ہوتا، یہ واقعاً جواب نہیں ہوتا۔ اس پر غور کریں۔ انسان اگر قارون بھی بن چکا ہو اپنے وقت کا، قارون بننے کا اس سے پوچھا تو تم نے اتنا پیسہ حاصل کر لیا، اب کیا، اس کے بعد کیا، اس کے بعد کیا کہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، واقعاً کوئی جواب نہیں۔ تو گھر چاہیے تھا، مکان چاہیے تھا، بلڈنگ چاہیے تھی، یہ چاہیے تھے، وہ سب کچھ ہو گیا، جو کچھ بھی ایک انسان چاہیے اس کو سب کچھ ہو گیا، لیکن یہ سب کچھ ہونے کے بعد ابھی مثلا اتنا پیسہ ہو گیا جس کا حساب بھی نہیں لگا سکتے، جس کو شمار بھی نہیں کر سکتے، یہ سب کچھ کر لیا، اب اس کے بعد کیا، اب اس کے بعد کیا کا کوئی جواب نہیں ہوتا انسان کو۔ کیا کے جواب کے بعد فقط ایک چیز رہ جاتی ہے، وہ کیا، وہ اضطراب، ڈپریشن، مشکل، سائیکولوجیکل مشکل، یہ ساری چیزیں انسان کے پاس رہ جاتی ہیں۔ لیکن اگر وہ جو اللہ نے کہا کہ نہیں تم کوشش کرو، اللہ کے فضل سے حاصل کرو، کم بھی حاصل نہ کرو، یہ کل آپ کے سامنے پیش کیا گیا، کم بھی حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک انسان اپنے لیے حاصل کر رہا تب تھوڑا کم بھی چل جائے گا، لیکن اب اپنی ضرورتوں کو پورا کر چکا ہے تو اب اور زیادہ انسان کی رفتار تیز ہو جائے، حتیٰ رزق حاصل کرنے میں تیز ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تک تو ہم اپنے لیے حاصل کر رہے تھے، لیکن اب دوسروں کے لیے حاصل کر رہے ہیں، اپنے لیے تھوڑا کم بھی حاصل کرتے
تب بھی ممکن تھا، لیکن اب جو دوسروں کے لیے حاصل کر رہے ہیں تو اور زیادہ حاصل کرنا ہے۔ ابھی مثلا دین کے لیے حاصل کر رہے ہیں، ابھی دوسرے کام کے لیے، بڑے بڑے مقصد کے لیے حاصل کر رہے ہیں، لیکن روکنا کبھی نہیں ہے۔ لیکن یہ نقطہ اپنی جگہ پر باقی ہے کہ جمعے کا دن اگر قرار دیا جاتا ہے، چھٹی کے دن قرار دیا جاتا ہے، تو انسان کو سست کرنے کے لیے نہیں قرار دیا جا رہا ہے، انسان کو بٹھانے کے لیے سب نہیں قرار دیا گیا ہے، بلکہ انسان کو یہ دن اس لیے قرار دیا تاکہ ایک ایسا نظام بنایا ہے اللہ نے انسان کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھتا رہے، اپنے آپ کو متوجہ ہوتا رہے، اپنی تربیت کرتا رہے، اپنی خود سازی کرتا رہے، ایک نظام تطہیر بنایا ہے۔ اصل روزے کا ایک بہت ہی اہم فلسفہ ہے وہ تطہیر، پاک کرنا، پاک ہونا، اور یہ اللہ کے نظام کا یہ حصہ ہے کہ انسان کس طرح اپنے آپ کو پاک کرتا رہے۔ یہ دن جو خاص رکھے گئے ہیں یہ اس لیے کہ وہ پاک کرنے کے نظام میں انسان اپنے آپ کو داخل کر لے۔ جیسے کہ انسان کے لیے شب جمعہ آئے اور آ کر گزر جائے، اس سے کوئی فرق نہ پڑے، یعنی پاکیزگی کے نظام میں اس نے اپنے آپ کو داخل کرنا نہیں چاہا ہے۔ جمعے کا دن آئے اور آ کر گزر جائے اور انسان کچھ بھی کوئی فرق دوسرے دن سے نہیں پڑے، تو گویا انسان نے اپنے آپ کو پاکیزگی کے نظام میں داخل کرنا نہیں چاہا ہے۔ ضرورت کیوں پیش آئی اللہ کو؟ کیوں اللہ کو ایک دن کو ایسا کر رہا ہے؟ کیوں ایک شب کو ایسا کر رہا ہے؟ کیوں کسی خاص وقت کو ایسا کر رہا ہے؟ کیوں کسی خاص مہینے کو ایسا کر رہا ہے؟ یہ اچھا ہے، سوال ہو انسان کے ذہن میں، سوال اٹھے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اللہ تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ کیوں تو نے آ کر ماہ رمضان قرار دے دی ہمارے لیے؟ کیوں شب جمعہ قرار دے دی گئی؟ کیوں جمعے کا دن قرار دے دیا گیا؟ کیوں دن میں بار بار ایسے وقت کو ہمارے لیے معین کیا کہ اس وقت میں سب کچھ چھوڑ دو، آ جاؤ، واپس آ جاؤ؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ ہم کو ثواب دینا چاہتا ہے، اس لیے اللہ نے یہ سب کچھ قرار دیا ہے کہ شب جمعہ اس لیے کیونکہ میں تمہیں ثواب دینا چاہتا ہوں، جمعہ اس لیے ہے کہ میں تمہیں ثواب دینا چاہتا ہوں، اس لیے ثواب دینے کے لیے نہیں ہے۔ کہ ثواب دینے کے لیے اللہ کو اتنا سب کچھ کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ثواب دینے کے لیے اللہ ایک بہت چھوٹے بہانے سے بہت زیادہ ثواب دے سکتا ہے۔ ایک بہت ہی چھوٹے سے کام سے اللہ ممکن اتنا زیادہ انسان کو ثواب دے دے کہ انسان جس طریقے سے کبھی کبھی انسان اپنے پیسے کا حساب نہیں کر پاتا، ثواب کا بھی حساب کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے۔ کیا کام ہے، کتنا ثواب ہو گیا۔ ایک بہت ہی بدبخت انسان کو، بہت ہی شقی انسان کو، جو مشہور تھا، بنی اسرائیل کا یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے، شاید بعض جگہ پہ، یہاں نہیں بیان کیا کبھی لیکن دوسری جگہ پہ کبھی آپ نے شاید سنا ہو، کہ اس قدر دور تھا، اس قدر جرائم کی دنیا میں، اس قدر گناہوں کی دنیا میں ملوث تھا کہ لوگ پریشان تھے، بری طریقے سے پریشان تھے۔ اس نے ایک سفر طے کیا، سفر طے کر کے واپس پلٹا تو وقت کے نبی سے کہا گیا کہ فلاں انسان آیا ہوا، جا کر اس کا احترام کرو، اس سے بات کرو، اس سے ملو۔ وہی مجرم انسان، وہی گنہگار انسان، وہی نہایت ہی بدبخت انسان۔ نبی کو بھی تعجب ہوا کہ ایسے انسان کو کیوں بلایا جا رہا ہے، کیوں اس کے قریب جانے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ بلوایا جب نبی نے اس کو بلایا، وہ گھبرایا، وہ پریشان ہوا کہ پتہ نہیں کیوں ہم کو نبی بلا رہے ہیں۔ نبی بلائیں گے حتماً آ کے ہم کو نصیحت کرنا شروع کریں۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ کبھی کسی کے فلاں عالم آپ کو بلا رہے ہیں، وہ بیچارہ پریشان ہوتا ہے، ابھی بلائیں گے تو ہم کو جو ہے کچھ نصیحتیں کرنا شروع کریں گے۔ نصیحتیں سننے کے لیے تیار بھی نہیں تھا، لیکن بہرحال نبی نے جب بلایا تو آ گیا۔ آنے کے بعد پوچھا، اس کا نبی نے بہت احترام کیا، بہت ہی احترام سے اس کو بلایا، بٹھایا، اپنے قریب بٹھایا۔ اس کو دیکھ دیکھ کر تعجب ہو رہا تھا کہ نبی ہمارا اس قدر احترام کیوں کر رہے ہیں، اور کچھ نصیحت بھی نہیں کر رہے ہیں کہ یہ کام چھوڑ دو، یہ گندا کام ہے، یہ غلط کام ہے، تم یوں کیوں کرتے؟ کچھ نصیحت نہیں کر رہے، بلکہ احترام ہی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ پریشان ہو گئے بیچارہ، آخر کیا ماجرا ہے، کیوں ایسا کیا جا رہا ہے؟ وہ حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ نبی نے پوچھا کہ تم سفر میں گئے تھے؟ کہا ہاں سفر میں گئے تھے۔ کہا تم نے سفر میں کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا۔ وہ سمجھا کوئی جرم کیا ہوگا، ابھی ڈانٹ پڑے گی۔ کچھ نہیں کیا ہم نے تو کچھ نہیں کیا۔ کہا نہیں، تم نے کچھ کیا ہے، تم نے کچھ خاص کام کیا ہے۔ نہیں، ایسا کوئی خاص کام ہم کو سمجھ میں
نہیں آتا. کہا نہیں تم نے کچھ ایسا کیا جس کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے ہمارے پاس یہ وحی آئی ہے, فرشتہ آیا ہے اور کہا کہ تمہارا احترام کریں, تمہیں عزت دیں. وہ اور پریشان ہو گیا, کیا ہوگا, کون سا ایسا میں نے کام کر دیا کہ اتنا احترام نبی کی طرف سے, اللہ کی طرف سے. اس کو کچھ یاد ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں نے کوئی اتنا بڑا کام کیا ہو, ایسا عظیم کام کیا ہو. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ اگر کسی کو ثواب دینا چاہے تو ثواب دینے کے لیے اتنا کچھ کرانے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اللہ بہت ہی چھوٹے سے کام پر بہت زیادہ دے سکتا ہے اگر انسان سلیقے سے اس کو انجام دے. اس نے جب بہت سوچا کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, کچھ یاد نہیں آ رہا تھا, جب بہت سوچا تو اس کو ایک ماجرا یاد آیا. کہا کہ ہاں بس ہم جیسے جا رہے تھے سفر کرتے ہوئے, صحرا تھا, پیاس تھی, تنہائی تھی, کوئی نہیں تھا. راستے میں نے دیکھا کہ ایک کتا پیاسا مرنے کے نزدیک ہو رہا ہے. ایک کتا پیاس سے اس کی زبان نکلی جا رہی ہے, ہانف رہا ہے پیاس سے. مجھ کو اس کی حالت پر رحم آ گیا اور میں نے اپنا جو بھی کپڑا تھا اس کو پھاڑ کر, اس کو کچھ تھا بھی نہیں وہاں پر, رسی بنائی اور رسی بنا کر پانی نکال کر میں نے اس کو پلا دیا. کیا کام کیا؟ ایک کتے کو پانی پلا دیا. یہ ہم نے کام کیا. اور یہ کام اتنا عظیم, پروردگار کی نگاہ میں اتنا عظیم ہو گیا یہ کام کہ اپنے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ایسے شخص کو بلا کر اس کا احترام کیا جائے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے یہ ضروری نہیں کہ انسان لاکھوں روپے خرچ کرے اور لاکھوں روپے خرچ کر کے ساری زحمتیں اٹھا کر, ساری مشکلات اٹھا کر جائے حج کرنے کے لیے, اور وہاں حج کرنے جائے تو میں اس کو ثواب دے کے بھیجوں, لو میں تمہیں ثواب دے رہا ہوں. یہ نہیں ہے واقعہ. جیسا کہ میں نے عرض کیا کل آپ کے سامنے کی, ثواب نہیں ہے سب کچھ. ثواب ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ ثواب ہے, لیکن ثواب مقصد نہیں ہے. یہ سب کچھ جو اللہ نے قرار دیا ہے, کبھی روزانہ وقت میں صبح کا وقت, ظہر کا وقت, عصر کا وقت, مغرب کا وقت, عشاء کا وقت, بار بار انسان کو بلایا جا رہا ہے. پھر ہفتے میں آیا, ہفتے میں جمعہ قرار دیا, شب جمعہ قرار دی. پھر وقت گزرنے کبھی بیست آ گئی, کبھی نیمہ شعبانیہ آ گیا, کبھی یہ آ گیا, کبھی وہ دن آ گیا, کبھی غدیر کا دن آ گیا. بڑے بڑے دن لا کے رکھے, ایام اللہ لا کے رکھے, اس میں اعمال لا کے رکھے. پھر پورا ماہ رمضان اٹھا کر لا کے رکھ دیا. پھر زندگی میں حج کے لیے بلا لیا. یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ ایک سسٹم ہے, ایک نظام کا حصہ. یہ سب الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. اس کو سب کو ہم الگ الگ دیکھیں تو پھر متفرق چیزیں نظر آتی ہیں. ہاں وہ وقت نماز کا ہے, وہ وقت حج کا ہے, وہ وقت روزے کا ہے, وہ وقت دعائیں پڑھنے کا, وہ فلاں ہے. نہیں, یہ سب کے سب اللہ کے نظام کا ایک حصہ ہے. ہے کس لیے یہ سب کچھ؟ یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ انسان خاص وقت میں اس کو خاص بار موقع دیا جائے تاکہ اپنے خود سازی کے عمل کو وہ تیز کر سکے. ایک جیسی زندگی نہ گزار رہا ہو. نہیں معلوم ہے پہنچا پایا کہ نہیں آپ تک یہ بات. اگر ہمارے پہنچانے میں کمی ہو تو آپ اپنے سمجھنے میں تیزی پیدا کر لیجیے, ہے نا, اس کو اچھے طریقے سے درک کر لیجیے کہ ایسے ہی نہیں اللہ نے اٹھا کے رکھ دیا ہے. اٹھو, صبح اٹھو, نماز پڑھنے کے لیے آ جاؤ. جب بالکل تجارت اپنے پیک پر پہنچے, چھوڑو اس کو اور چھوڑ کر آؤ مسجد طرف. اذان ہو رہی, چلو مسجد طرف چلے. خاص وقت میں بالکل اٹھو, چھوڑ دو, بالکل چھوڑ دو. ظہر کا وقت بالکل پیک کا وقت, عصر کا وقت. ابھی ہمارے عصر کا وقت تو استعمال نہیں ہوتا کیونکہ ہم نے یہ طے کر رکھا ہے کہ ظہر کی نماز اور عصر کی نماز ہم کو ساتھ ہی میں پڑھنا, حتمی طور پر طے کر رکھا ہے. خوب آسانی ہے, آسانی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, کوئی مشکل بھی نہیں ہے. لیکن اگر فائدہ نہ بھی اٹھائیں تو بھی کوئی مشکل نہیں ہے. کبھی کبھی بہت سارے جوان یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہے مسئلہ, کیا ہے واقعہ اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ اصل میں مسئلہ وہی ہے جو سب کے یہاں ہے کہ نماز ظہر کا وقت الگ ہے, فضیلت کا وقت. نماز عصر کی بھی فضیلت کا وقت الگ ہے, لیکن ہاں اجازت ہے کہ ظہر کے فوراً بعد بھی ظہر کی عصر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. یہ پوچھنے سے پہلے ہی میں بتا دیتا ہوں چونکہ ہر جگہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے. ابھی لوگ ساتھ میں رہتے ہیں, مسلمان ایک دوسرے سے ملتے ہیں, اور اچھی بات ہے. خاص کر اسٹوڈنٹس جاتے ہیں کالج میں, اسکول میں, یونیورسٹی میں, سوال کرتے ہیں اور پھر جواب میں مشکل ہو جاتی نا.
شیعہ فقہ میں بھی، شیعہ مذہب میں بھی، شیعہ مسائل میں بھی نماز کی فضیلتوں کا وقت پانچوں وقت الگ الگ ہے۔ ہاں اجازت اس بات کی ہے کہ نمازوں کو ساتھ میں پڑھا جا سکے۔ اجازت کہاں سے ہے؟ اجازت رسول اللہ کے عمل سے ہے۔ تو جو ہے آپ نے اور صلوات پڑھ رہے ہیں تو اچھے سے پڑھیں گے۔ اور یہ روایت خود صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، صحیح ترمذی میں بھی موجود ہے کہ بغیر کسی مشکل کے، نہ بارش تھی نہ جنگ تھی نہ کوئی مشکل تھی، بغیر کسی مشکل کے رسول اللہ نے نماز کو ملا کر پڑھا ہے۔ لیکن رسول اللہ بھی ہمیشہ نہیں پڑھتے تھے ہماری طرح سے، عام طور سے رسول اللہ بھی نمازوں کو الگ الگ ہی پڑھتے تھے، ہے نا۔ ظہر کا وقت، زوال کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھتے تھے جب انسان کا سایہ اس کے 2 برابر ہو جائے، کہ اس کا کوئی خاص ٹائم معین نہیں ہے۔ گرمیوں میں کچھ ہو سکتا ہے، ٹھنڈک میں کچھ ہو سکتا ہے، وقت بدل سکتا ہے۔ معیار یہ ہے کہ جب کسی بھی چیز کا سایہ، ایک لکڑی کھڑی کر دیں یا خود انسان اپنا دیکھ لے، جب اس کا سایہ اس کے 2 برابر ہو جائے، یعنی سورج اتنا مغرب میں چلا جائے کہ اس کا سایہ مشرق میں 2 برابر اس کے ہو جائے، 2 گنا ہو جائے، مثلا 1.5 میٹر کے انسان اس کا سایہ 3 میٹر اگر ہو جائے، تو یہ وقت ہو جاتا ہے کیا؟ عصر کی فضیلت کا وقت۔ یہ اہل سنت کے ہاں بھی ہے، یہ شیعہ کے ہاں بھی ہے، آج بھی ہے، یہ نہیں ہے۔ وقت کبھی تبدیل نہیں ہوتا، شریعت کبھی تبدیل نہیں ہوتی، لیکن چونکہ رسول اللہ نے بغیر کسی مشکل اور بغیر کسی عذر کے بھی اپنی زندگی میں ایک بار سے زیادہ، کم سے کم 2-3 بار ایسا ہوا کہ رسول اللہ نے دونوں نمازوں کو ساتھ میں ملا کر پڑھا ہے، تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ساتھ میں ملا کر پڑھا جا سکتا ہے نا۔ یہ فرق ہوا، اور یہ بھی شاید رسول اللہ نے امت کی سہولت کے لیے یہ کام کیا کہ وہ آگے امت مشکل میں نہ پڑ جائے، اس کے لیے ایک سہولت ہو۔ اب یہ الگ بات ہے کہ شیعہ لوگ اس سہولت سے کچھ زیادہ ہی فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اور اہل سنت بیچارے وہ ذرا بھی فائدہ اٹھانا نہیں چاہتے، اور یہ دونوں جو ہیں شاید ایک دوسرے کے ٹکراؤ کی وجہ سے ہے، جو کہ ہر چیز میں ٹکراؤ دیکھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ کام شیعہ کر رہے ہیں تو یہ کام ہم نہیں کریں گے، مثلا شیعہ عزاداری کر رہے ہیں تو ہم عزاداری نہیں کریں گے، شیعہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں، البتہ کرتے ہیں اہل سنت، لیکن پھر کہیں گے شیعہ اس طریقے سے کر رہے ہیں تو ہم یہ کام نہیں۔ ادھر شیعہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اہل سنت کر رہے ہیں تو یہ ہم نہیں کریں گے۔ مثلا اہل سنت جو ہے نماز میں دائنی طرف بائیں طرف دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ کام ہم نہیں کریں گے، کہتے ہیں ہمارے یہاں یہ بھی، ہمارے یہاں بھی مستحب ہے، لیکن کہ نہیں یہ ہمارا کام نہیں، یہ غلط ہے۔ مقابلے میں یہ کام نہ، انداز الگ الگ ہوتا ہے، ہم کریں انداز نہیں ایک جیسا ہے۔ ہمارے یہاں مستحب ہے، ایک تھوڑا سی حد تک انسان جو ہے کہ اشارے سے دائیں بائیں دیکھ سکتا ہے، مستحب کام ہے، باقاعدہ طور پر قدیم زمانے سے لے کر ابھی تک یہ موجود ہے، رہا ہے، ابھی بھی موجود ہے، یہ بھی مستحب عمل ہے، بزرگان انجام بھی دیتے ہیں، لیکن ہم بالکل ٹکر میں، یہ ٹکر والا معاملہ بہت مشکل پیدا کر دیتا ہے، اور ٹکر والے معاملے نے یہاں تک پہنچایا ہے کہ ابھی آج جو کبھی کبھی پاکستان میں یا عراق میں یا سیریا میں یہ صورتحال نظر آتی ہے، اگر یہ ٹکر والی صورت اتنی زیادہ پیدا نہ کی گئی ہوتی تو آج یہ صورتیں پیدا نہ ہوتی۔ اور بعض لوگوں کی آرزو یہ ہے کہ یہ ہر جگہ یہی حالت پیدا ہو جائے، یہ اور زیادہ مشکل ہے۔ آرزو نہیں، بعض لوگوں کی کوشش ہے، باقاعدہ یہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ جو حال پاکستان کا ہے، جو حال مثلا عراق کا ہے، جو حال سیریا میں ہو رہا ہے، وہ حال ہم ہندوستان میں بھی کر لیں، وہ حال ہم ہر جگہ کر لیں، ہر جگہ کیوں کر لیں؟ جو کام کر رہے ہیں وہ کام ہی ایسے ہیں، یہی کرانے کے لیے کام کر رہے ہیں، تو بہت ساری صورتیں ایسی پیدا ہوتی ہیں۔ ان کے یہاں بہت ساری چیزیں سے لا کے دی گئی، ہمارے یہاں بھی ایسی بہت ساری چیزیں۔ ایک ذاکر ہے پاکستان کے، انہوں نے کہا کہ شیعوں کی دشمنی میں ہم ایسا کام نہ کریں کہ حسین ابن علی کو چھوڑ دیں، جو حسین ابن علی ہمارے بھی ہیں،
حسین ابن علی سب مسلمانوں کے ہیں، جو سب کی نجات کے لیے آئے ہیں، اسلام کی نجات کے لیے حسین ابن علی نے قربانی دی۔ بہت پیارے شعر یہاں پہ آپ کو سننے کے ملے، اور وہ برادر سے معذرت چاہتا ہوں چونکہ پتہ نہیں کہ دکھائی نہیں پڑ رہے ہیں، شاید پڑھنا چاہ رہے تھے، چونکہ شارپ اعلان کیا گیا تو شارپ اگر اعلان کرے تو پھر دھوکہ نہیں دینا چاہیے عوام کو۔ اگر یہ کہا جاتا کہ ہاں اتنے بڑے مجلس شروع ہوگی اور اتنے بجے چلتا رہے گا اور کبھی ذاکر بیٹھ جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر یہ اعلان کیا جائے کہ 9:30 بجے شارپ مجلس شروع ہوگی اور 10 بجے شارپ جو ہے وہ ذاکر بیٹھ جائے گا، تو جب شارپ اعلان کرے تو شارپ پہ پھر پابندی بھی کرنا چاہیے، تاکہ کسی کو دھوکہ نہ ہو کہ مجھے بلایا گیا تو شارپ 10 بجے اور شروع ہو رہی مجلس مثلا 10:15 بجے۔ اس لیے میں ان سے برادر بزرگ سے معذرت چاہتے ہوئے میں اپنے ٹائم پر آ کر یہاں پر بیٹھ گیا، اور جو منتظمین ہیں ان سے یہ تقاضا بھی ہے کہ اچھا اعلان، ٹائم کا اعلان کریں، ٹائم کی رعایت بھی کریں، یہ بہت ہی اچھا ہے۔ ہم بھی کوشش کریں گے اپنے ٹائم کی رعایت کرنے کی، اگرچہ بعض ہمارے بزرگان نے کہا کہ آج سستی والی شب ہے نا، سیٹرڈے ہے، لیکن ہم جو ہے اس کو سستی والی شب نہیں بنائیں گے، ہم انشاءاللہ اپنے وقت پہ اپنی گفتگو کو تمام کر دیں گے۔ کہنے کا مطلب کیا تھا؟ ابھی بیچ میں بات آ گئی، لہٰذا اس کو ہم یہاں پر ختم کرتے ہوئے پھر وہاں اپنے واپس پلٹتے ہیں کہ یہ ٹکراؤ کی صورتحال کی بنیاد پر کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، ورنہ ائمہ علیہ السلام بھی اس طریقے سے نماز پڑھتے تھے اور آپ بھی اس طرح پڑھ سکتے ہیں۔ اب چونکہ جماعت ہو رہی ہوتی ہے تو جماعت کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے انسان ساتھ میں پڑھ لیتا ہے، لیکن اگر کبھی مثلا جماعت میں نہیں پہنچ پایا، انسان چاہے کہ الگ الگ بھی نماز پڑھے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ فضیلت کی بات ہے، اور فضیلت کے وقت پر نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ یعنی یہ ٹکراؤ کی حالت نہیں، یہ کہنا چاہتا ہوں، اس کو ایک دوسرے کے مقابل میں نہیں سمجھا جائے۔ اب میں پھر واپس پلٹتا ہوں کہ کیوں یہ قرار دیا جا رہا ہے، یہ سارے دن کیوں ایسے قرار دیے جا رہے ہیں؟ یہ اصل میں اللہ کا وہ نظام، اس پر بہت توجہ کریں۔ اللہ نے ایک ایسا نظام بنایا ہے انسان کے لیے کہ بار بار چونکہ انسان کے اندر کچھ ایسی چیزیں رکھی گئی ہیں کہ وہ اسے مشکل میں ڈالتی رہیں، اور انسان خود کبھی کبھی اپنے آپ کو زیادہ مشکل میں ڈال دیتا ہے۔ فَأَلْهَمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان میں دونوں صلاحیتیں رکھی گئی ہیں، الہام کیا گیا انسان میں فجور کا بھی، فسق و فجور بھی انسان میں کرنے کی صلاحیتیں موجود ہیں۔ اصل انسان ہونے کا مزہ ہی اسی میں ہے۔ اگر انسان وہ ہوتا جو کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا، کوئی گناہ کر ہی نہیں سکتا تھا، گناہ کرنا چاہتا تب بھی گناہ نہیں کر سکتا تھا، تو یہ فرشتہ بن سکتا تھا لیکن انسان نہیں بن سکتا تھا۔ انسان بننے کی عظمت اس کو نہیں حاصل ہو سکتی تھی، اس کے سامنے فرشتوں کا سر نہیں جھکایا جاتا۔ یہ انسان فرشتوں کے سر جھکانے کے لائق اس وقت بنتا ہے جب اس کے اندر برائی کرنے کی صلاحیت ہو اور برائی نہ کرے، تو گناہ کرنے کی بھرپور صلاحیت ہو، بھرپور صلاحیت۔ انسان میں گناہ کرنے کی بھرپور صلاحیت ہو لیکن گناہ نہ کرے۔ اب واقعی یہ فرشتوں کے سجدے کے لائق، ہر انسان فرشتوں کے سجدے کے لائق نہیں ہے۔ ہم کبھی اپنے آپ کو نہیں کہ ہم بھی فرشتوں کے سجدے کے لائق ہیں، لیکن ہاں ہر وہ انسان کہ جس کے اندر گناہ کرنے کی اور برائیاں کرنے کی بھرپور صلاحیت ہے لیکن نہیں کر رہا ہے، وہ فرشتوں کے سجدے کے لائق۔ جس وقت میں یہ کام کر رہا ہے اسی وقت فرشتوں کے سجدے کے لائق۔ مثلا ماہ رمضان آیا اور انسان نے اور دنوں میں ایسا نہیں کیا تھا، لیکن ماہ رمضان میں انسان یہ کام کر رہا ہے کہ گناہ کرنے کی صلاحیت ہے لیکن نہیں کر رہا ہے، ابھی ماہ رمضان میں یہ فرشتوں کے سجدے کے لائق ہو گیا۔ چونکہ یہ پہلے عرض کیا جا چکا، یہ مسئلہ فقط آدم کے لیے نہیں تھا، یہ آدم چونکہ پہلے انسان تھے لہذا نمونے کے طور پر ان کے لیے پیش کیا گیا تھا۔ یہ مقام انسانیت ہے در حقیقت، کیونکہ اللہ نے صرف آدم کے لیے نہیں کہا کہ آدم میں اپنی روح ڈال رہا ہوں، نہیں، یہ سارے انسانوں کے لیے کہ ہر انسان میں وہی روح ڈالی گئی ہے جو آدم میں روح ڈالی گئی۔ روح کوئی الگ الگ نہیں ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ آدم کی روح الگ تھی اور آپ کی روح الگ ہے، پھر آپ کہیں کہ اللہ پھر تو نے تو میرے اوپر ظلم کیا کہ میرے اندر وہ روح ہی نہیں ڈالی، تو مجھ سے تقاضا کیوں کرتا ہے؟ نہیں، روح سب ایک ہی ہے،
اور روح کون سی ہے؟ کوئی بھی روح معمولی نہیں ہے. یہ مطلب اسی سال بمبئی میں عرض کیا گیا، شاید بعض لوگوں نے سنا بھی ہے. یہاں پر وہ روح جو اللہ نے انسان میں ڈالی، وہ نہیں کہ الگ سے کوئی روح بنا کے رکھی تھی، پھر الگ سے پتلا بنایا، پھر روح کو اٹھا کر پتلے میں ڈال دیا. الگ سے کوئی چیز نہیں تھی، بلکہ اللہ کیا کہتا ہے؟ نفخت فیہ من روحی. انسان آ کر اپنے مقام کو پہچانے کہ اللہ نے کیا بنایا ہے، انسان کیا بنایا ہے. وہاں سورہ مومنون میں جا کے پڑھے انسان کہ اللہ نے کیسے کیسے یہ معمولی قطرے کو اس نے علقے میں تبدیل کیا، علقے کو مضغے میں تبدیل کیا. علقہ یعنی گوشت کا لوتھڑا، چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا ماں کے رحم میں پیدا ہو جاتا ہے، بہت ہی گھناؤنا سا، بہت ہی گندا سا، اور پھر اس کو مضغے میں تبدیل کیا، پھر اس کے اندر ہڈیاں پیدا کی، پھر ہڈیوں میں گوشت چڑھانا شروع کیا. اگر وہ منظر انسان دیکھ لے تو دیکھنے کو تیار نہیں ہوگا. جو ماں کے شکم میں انسان کے اوپر انجام پا رہا ہوتا ہے، جو ہم سب کے ساتھ ہوا ہے، اگر وہ منظر لا کر انسان کو دکھا دیا جائے، ابھی یہ کام ہو سکتا ہے نا. ابھی ایسے مشینریز ایسی تیار ہیں، مشینیں، کہ وہ سارے منظر کو جمع کر کے 4 مہینے کے عمل کو چند منٹ میں دکھایا جا سکتا ہے. کبھی دیکھتے ہیں جیسے کیمرہ لگا دیا جاتا ہے تو پھول کھل رہا ہے، وہ 10 دن کا پھول کھلنا اور ہریالی ہونا، اس کو چند لمحے میں سمیٹ کر کیا کرتے دکھاتے ہیں. پھر وہ دکھائی پڑ رہا کس طریقے سے پھول کھلتا ہے. بہت ہی حسین منظر ہوتا ہے، واقعاً بہت ہی خوبصورت. یعنی اللہ کی قدرت کا عجیب نمونہ دکھ رہا ہوتا ہے کہ کیسے بالکل خشک درخت کس طرح سے سرسبز درخت میں تبدیل ہو جاتا ہے، سوکھا ہوا درخت کس طرح اس پہ رنگ رنگ کے پھول آ جاتے ہیں. اگر وہی منظر انسان کے ماں کے پیٹ میں جو بچے کے اوپر ہو رہا تھا، کیسے ایک معمولی سا اسپرنگ نجس قطرہ، پھر اس کو علقے میں تبدیل کیا، علقے کو مضغے میں تبدیل کیا، اس میں کچھ ہلکی ہلکی ہڈیاں پیدا ہوئیں، اس میں گوشت چڑھنا شروع ہوا، اس میں کھال چڑھنا شروع ہوئی. تو انسان دیکھ نہیں پائے گا یہ منظر اگر اسے دکھایا جائے. کبھی کسی جانور کے ایسے بچے کو دیکھا ہے کہ جو وقت کے پہلے پیدا ہو گیا ہو؟ بہت پہلے. دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے انسان کو، اس سے بری حالت انسان کی ہوتی ہے. انسان اپنے کو دیکھنا نہیں چاہتا، دیکھنا اس کے لیے مشکل ہے، دیکھ نہیں پائے گا، گھناؤنا ہوگا. ایک مرتبہ دیکھ لے گا تو کئی مرتبہ اس کو برا لگ رہا ہوگا. لیکن ان ساری منزلوں سے گزارنے کے بعد پھر کیا کہا؟ ثم انشأناه خلقا آخر. سورہ مومنون بہت ہی خوبصورت پورا نقشہ کھینچا ہے قرآن. پھر ہم نے انسان کو ایک دوسرا ہی انسان بنا دیا. کہاں سے دوسرا انسان بنا دیا؟ یہ جو اتنا گھناؤنا انسان تھا، یہ اتنا حسین، اتنا عظیم، اتنا پیارا، اتنا خوبصورت انسان کیسے بن گیا؟ اس جسم کے مرحلے طے کرتے کرتے بھی اللہ نے اس کو خوبصورت بنایا. وہی بہت ہی گندے اور بہت ہی نامناسب، بہت ہی دیکھنے کے نالائق انسان کو اتنا خوبصورت. ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے، چھوٹا سا بچہ، معصوم سا بچہ، ہر انسان کے دل چاہتا ہے اس کو چوم لے، اس کو اپنے سینے سے لگائے، پیار آتا ہے، محبت آتی. یہ بھی نہیں دیکھتا کہ میرا بچہ ہے کہ کسی اور کا بچہ ہے. پھر اس کے اندر جو اصلی حسن اللہ نے پیدا کیا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. یہ مقام انسان ہے، یہ بھولا ہوا انسان، یہ سب سے بڑی مشکل ہے. اس مسئلے پر عزیزو جتنی بھی توجہ کی جائے کم ہے. انسان نے سب کے لیے بہت توجہ کی، ایک ایک ذرات کے لیے انسان نے بہت توجہ کی. دریاؤں میں، سمندروں میں، یہاں جا کر وہاں جا کر ایک ایک مخلوق پر انسان نے اتنی توجہ کی، ساری باریکیوں کو نکال کے واقعاً زحمت کی ہے. اور البتہ مغربی دنیا کے لوگوں نے زیادہ زحمت کی ہے، اس میں شکریہ ان کا ہے، واقعاً انہوں نے زحمت کی ہے. ایک ایک پھول، ایک ایک پتا، ایک ایک جراثیم، ایک ایک بیکٹیریا، ایک ایک میکروب، جو بھی، سب پر انسان نے اتنی زحمت کی. لیکن جس چیز پر سب سے زیادہ اسے زحمت کرنا چاہیے تھی وہ خود تھا، اس پہ کچھ نہیں کیا. اس نے خود پر کچھ کرنے کی ضرورت، خود پہ اگر کی تو وہی اسی انداز سے کی جس انداز سے دوسروں پہ کر رہا تھا. مثلا بایولوجی میں آ کر، دوسرے علوم میں آ کر جس طریقے سے جانوروں کے سارے حالات کو انسان نے دیکھا، اسی طرح انسانوں پر اس نے صرف کیا کیا، اسی اعتبار سے صرف دیکھا
کہ جس اعتبار سے جانوروں کو دیکھ رہا تھا، جیسے جانوروں کو ٹکڑے کر کے، مثلاً ایک میڈیکل سائنس پڑھنے والے کو جب جا کر دیکھے تو وہ ایک نسوں کو جدا کر کر کے اسے دکھایا جاتا ہے کہ یہ نس کہاں ہے، یہ نس کہاں ہے، یہ نس کیسے، گردن کی نس کہاں کہاں کتنی زیادہ ہے، کتنی زیادہ نسیں ہیں، کاٹ کاٹ کے، یعنی انسان ہی کو کاٹ کاٹ کر، جو یہاں پر آپ کے میڈیکل سائنس پڑھنے والے ہیں وہ جانتے ہوں گے بہتر طریقے سے کہ کس طرح سے انسان کے جز کو کاٹ کاٹ کر، کھال کو اکھاڑ اکھاڑ کر، ایک ایک نس کو جدا کر کر کے یہ سب کچھ دکھایا جاتا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ جو ایک ڈاکٹر بننے کے لیے اسے دکھایا جا رہا ہے، وہ وہی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں جو ایک جانور میں بھی دکھائی جاتی ہیں، فقط جانور کی حیثیت سے انسان کو دکھایا جا رہا ہوتا ہے، تھوڑا سا اور پیچیدہ ہے تو اور پیچیدگی کے ساتھ دکھایا جاتا ہے بس۔ لیکن وہ اصلی چیز جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ فَأَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، ہم نے انسان کو ایک مخلوق دیگر بنا دیا، ہم نے ایک دوسری موجود بنا دیا، وہ انسان دیکھنے کو ابھی تک تیار نہیں ہوا۔ وہ کیا ہے؟ بہت توجہ کریں، وہ وہی روح ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ نے کہ میں نے روح کو اٹھایا، ادھر آدم کو بنایا تھا، پتلا بنایا تھا، ادھر روح بنا کے رکھی تھی سجا کے فیکٹری میں، اور روح کو نکال کر آدم میں ڈالنا شروع کر دے۔ یہ نہیں کہا اللہ نے، بلکہ کیا کہا؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اس آدم کے پتلے میں اپنی روح اٹھا کر ڈال دی۔ یہ مقام انسان نہیں معلوم اس پر آپ نے کتنی توجہ کی ہے ابھی تک۔ روحی، یہ نہیں کہ نفخت فیہ من روح، یہ نہیں کہا۔ اگر کہتا نفخت فیہ من روح، یعنی روح بہت ساری تھی، ان روح میں سے ایک روح آدم کو بھی ڈال دی، ادھر ان کو ڈال دی، ادھر ان کو ڈال دی، ادھر فلاں کو ڈال دی، ادھر احمد کو ڈال دی، ادھر محمد کو ڈال دی، ادھر زید کو ڈال دی، ادھر عمرو کو ڈال دی، ادھر بکر کو ڈال دی، نہیں معلوم کس کو ڈال دی، سب کو ایک ایک روح اٹھا کے ڈال دی۔ یہ اللہ کی فیکٹری اس طرح سے نہیں تھی، بلکہ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا یہ سب کچھ تو ہم نے اس کا جسم بنایا، جسم بنانے کے مرحلے طے کیے، لیکن جب سب یہ سارا جسم بن گیا تو نفخت فیہ من روحی، میں نے اپنی روح انسان میں ڈال دی۔ اس کو نہیں دیکھا گیا عزیز، انسان نے اتنی تحقیقات کر ڈالی ذرات کے بارے میں، لیکن یہ اپنی روح کے بارے میں ذرہ برابر بھی انسان تحقیق نہیں کر پائے۔ اور آج کی انسانیت کی ساری مشکلات کی وجہ یہ عزیزو کہ انسان نے سب کو پہچان لیا، لیکن اپنی اس روح کو نہیں پہچانا جو اللہ نے اس کے لیے قرار دیا۔ واقعاً ساری مشکلات کی وجہ اس کو نہیں سمجھا گیا، حتیٰ ہم نے یہاں پر ممبروں میں بھی یہ بات بہت زیادہ نہیں بتائی گئی۔ اس موضوع پہ کتنی گفتگو کی کہ اصل قرآن کی نگاہ میں انسان کیا ہے۔ خدا کرے کہ ہمیں بھی یہ توفیق ہو، اس لائق ہوں کبھی کہ اس موضوع پر، چونکہ شاید ابھی ہم اپنے آپ کو اہل نہیں سمجھتے اس کا، اس لیے ابھی تک اس پر ہم گفتگو نہیں کر پائے بھرپور طریقے سے، لیکن خدا اسی ماہ رمضان کے صدقے میں اور اسی ماہ رمضان کی برکتوں سے اور آپ کی دعاؤں سے اس کا اہل بنائے کہ اس موضوع پر ایک مرتبہ گفتگو کی جائے کہ واقعاً اللہ کی نگاہ میں اور قرآن کی نگاہ میں انسان کیا ہے۔ جو قرآن نے بہت گفتگو کی انسان کے موضوع پر، وہ گفتگو نہیں جو میڈیکل سائنس میں کی جاتی ہے، وہ گفتگو نہیں جو سوشالوجی میں جا کر کی جاتی، وہ بھی ضروری ہے، وہ بھی اہم ہے، انکار میں نہیں، اس کی بھی باتیں ہیں قرآن میں، اس کی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن وہ کہ اصل انسان یہ کیا ہے اور کیا اس کے اندر ڈالا گیا ہے اور کیا اس کے اندر بنایا گیا ہے اور انسان کو کیا بنا کر رکھا گیا ہے، اس مسئلے پر نہیں گفتگو ہو پائی۔ بہت یہ مسئلہ ابھی تشنا ہے، یہ موضوع ابھی تشنا ہے۔ انشاءاللہ خدا کرے کہ ہم سے بہت بہتر کوئی آپ کو مل جائے جو اس موضوع پہ گفتگو کرے، یا انشاءاللہ خدا توفیق دے کہ ابھی اس موضوع پر گفتگو کی جائے اور اس کا حق بھی کسی حد تک، پورا حق تو ادا ہونا ممکن نہیں ہے لیکن کسی حد تک اس کا حق ادا۔ لیکن یہ ساری باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ انسان تھوڑا سا اپنے بارے میں واقعی کیا یہ سب کچھ اللہ نے رکھا کے رکھا ہے، کیا بنانا چاہتا ہے، کدھر لینا چاہتا ہے۔ خود سازی یعنی کیا، سیلف بلڈنگ یعنی کیا، یعنی چند نمازیں پڑھ لیں، چند روزے کر رکھ لیں، یہ سیلف بلڈنگ ہو گئی۔ چند اخلاقی باتیں سیکھ لیں، یعنی سلام کرنا، اچھے سے ملنا جلنا، یہ اتنا سیلف بلڈنگ ہوگا نہیں، یہ کافی نہیں ہے، سیلف بلڈنگ یہ کافی نہیں۔
سیلف بلڈنگ یعنی اللہ کی نگاہ میں انسان کچھ ہے، اللہ کی نگاہ میں ایک انسان کی تصویر ہے جو بہت ہی حسین ہے، بہت ہی خوبصورت ہے۔ اصل قرآن میں جو لفظ استعمال کیا وہی خوبصورت ہی کا لفظ استعمال کیا، بہت ہی زیادہ حسین۔ اس حسین تصویر کو ہم نے دیکھنا نہیں چاہا ہے۔ ہم نے اگر انسان میں حسن دیکھنا چاہا ہے تو فقط وہی حسن کہ جو ہم جا کر ہرن میں بھی ڈھونڈتے ہیں، مثلا ہرن بہت ہی خوبصورت ہے، فلاں پرندہ بہت خوبصورت ہے، فلاں چڑیا بہت زیادہ خوبصورت ہے، فلاں جانور بہت زیادہ خوبصورت ہے، اور یہ سارے انسانوں میں یہ انسان بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ وہی خوبصورتی ڈھونڈی جا رہی ہے جو جا کر ہم چڑیا گھر میں بھی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ یہ خوبصورتی اہم نہیں ہے، اور اگر اس کو معیار بنا کر کسی انسان کی تحقیر کی جانے لگے تو یہ خوبصورتی بدترین خوبصورتی ہو جاتی ہے۔ یہ عذاب ہے انسان کے لیے کہ بھی انسان اپنے چہرے کو زیادہ خوبصورت دے کر، اپنے جسم کو زیادہ اسمارٹ دے کر کیا سمجھنے لگے، دوسروں کو حقیر سمجھنے لگے، دوسروں کو اپنے سے معمولی سمجھنے لگے۔ تو یہ خوبصورتی نہیں تھی، یہ اللہ کی ایک نعمت تھی، لیکن اس کو ہم نے عذاب بنا لیا۔ اور اگر اس خوبصورتی کو ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جو کبھی شادی میں کبھی بیاہ میں نہیں معلوم کہاں کہاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، یہ خوبصورتی وہ خوبصورتی جو چڑیا گھر میں جا کے کبھی ڈھونڈتے ہیں، کہتے ہیں یہ جانور اس جانور سے زیادہ خوبصورت ہے۔ دیکھتے ہیں نا، گئے ہیں چڑیا گھر کہ نہیں؟ آپ لوگ جانا چاہیے، اچھی بات ہے بھی کہ نہیں؟ یہاں پر اتنا بڑا شہر ہے، حتمن ہوگا، تو وہاں جا کے کہتے ہیں دیکھو یہ پرندہ دیکھو، اس میں اتنا کلر ہے، اتنا رنگ، اس کی چونچ دیکھو، اس کا سر دیکھو، اس کے پر دیکھو، اس کی پونچھیں دیکھو، یہ کتنا خوبصورت پرندہ ہے۔ یہ جو خوبصورتی ڈھونڈ رہے ہیں انسانوں میں، یہ وہی والی چڑیا گھر والی خوبصورتی ہے۔ اصل خوبصورتی کہاں ڈھونڈنی ہے جا کر؟ اصل خوبصورتی چونکہ دوسری چیزوں میں ہم کو اتنا الجھا دیا گیا ہے کہ اصلی چیز کی طرف ہمارا جانا ہی ممکن نہیں ہوتا، مشکل ہو جاتی۔ ہم کہتے ہیں جناب یوسف، تو جناب یوسف بہت ہی حسین چہرہ ہمارے سامنے صرف آتا ہے، جناب یوسف بہت زیادہ خوبصورت تھے، خوب نبی خوبصورت تھے، اچھا ہے خوبصورت، یعنی اگر جناب یوسف خوبصورت نہ ہوتے تو نبی نہیں مانتے نہ، ہر نبی بہت زیادہ خوبصورت بھی نہیں تھا، ضروری بھی نہیں ہر نبی خوبصورت ہو۔ ضروری نہیں کہ مثلا افریقہ میں ایک نبی آئے تو وہ کہاں سے آئے؟ یورپ سے آئے، نہ، ضروری نہیں ہے افریقہ میں آنے والا نبی انہیں افریقہ ہی کی نسل سے ہونا چاہیے۔ آپ کے افریقی لوگ بدصورت؟ نہ، بدصورت نہیں ہے، وہ بھی ایک صورت ہے، وہ صورت ہے، صرف کس لیے ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ صرف اس لیے ہے کہ لتعارفوا، تاکہ تم پہچانے جا سکو، اور کچھ نہیں، اور کوئی معیار نہیں، ذرہ برابر بھی کوئی معیار نہیں ہے۔ ہم نے تم کو یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم سب کو پیدا کیا ایک ماں سے، ایک باپ سے، ایک مرد سے، ایک عورت سے، چاہے جس رنگ کا ہو، چاہے جس شکل کا ہو، چاہے جس خاندان کو، سب کو ایک سے پیدا کیا۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، الگ الگ گروہوں میں، الگ الگ قبیلوں میں، الگ الگ زمینوں پر، الگ الگ انداز سے، الگ الگ شکلوں، جو تم کو قرار دیا ہم نے، یہ کس لیے قرار دیا؟ یہ صرف اس لیے قرار دیا کہ لتعارفوا، تاکہ تمہیں ایک دوسرے کو پہچاننا آسان ہو جائے، پہچان سکے ایک دوسرے کو۔ پھر معیار کیا ہے اللہ؟ یہ معیار نہیں تو معیار کیا تیرے نزدیک ہے؟ معیار یہ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ بہت ہی عظیم آیت ہے عزیزو، واقعاً بہت ہی عظیم آیت۔ ابھی اس آیت کو دنیا نہیں سمجھ پائی ہے، یعنی نہ مسلمان سمجھ پایا ہے، نہ غیر مسلمان سمجھ پایا ہے۔ اگر پورے قرآن سے پوری دنیا صرف اس ایک آیت کو سمجھ لے، کتنے مسائل حل ہو سکتے ہیں آپ سوچتے رہ جائیں گے۔ کیا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ صرف تقریر نہیں ہے، خطبہ نہیں ہے، خطابت نہیں ہے عزیزو، یہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ آپ اس کو خطابت سمجھ کے بالکل نہیں سوچیں، جو بہت ساری آدمی خطابت سمجھ کے سمجھتا ہے واہ واہ کرنے کے لیے، واہ واہ کر کے پھر گزر جاتا ہے، پھر وہ چیز بھی بھول جاتی ہے، کوئی بھی چیز یاد نہیں رہتی۔ نہ، اس کو میری بات سمجھ کے نہیں سنیں، نہ مجھے واہ واہ کریں۔ آپ یہ دیکھیں قرآن کیا پیش کرنا چاہے، قرآن کا انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے با فضیلت ترین،
شریف ترین عظیم ترین انسان اللہ کے نزدیک وہ ہے جو پاکیزہ ترین انسان ہو، پاکیزہ ہو، اتقاکم تقوی ہو، پاکیزہ ہو جو انسان، یہ معیار ہے۔ تو یہ نہیں اگر فلاں آدمی اس کا، بعض ائمہ کو لوگوں نے امام اسی لیے نہیں مانا کہ رنگ امام کا اتنا گورا نہیں تھا، اللہ اکبر، کیوں؟ اس لیے غلط معیار بنائے گئے تھے۔ جہاں غلط معیار لا کے رکھے جاتے ہیں تو انسان اس طرح گمراہ ہوتا ہے۔ ایک قوم پوری کیوں گمراہ ہو گئی؟ اس لیے گمراہ ہو گئی ہم بڑے بیٹے کو امام مانیں گے، چھوٹے بیٹے کو امام نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ یہ کہ غلط معیار ہے، یہ باطل معیار ہے۔ معیار اللہ کے نزدیک ایک ہے، کیا؟ فضیلت میں کون کتنا زیادہ بڑا ہے۔ جو فضیلت میں جتنا زیادہ بڑا ہوتا چلا جائے گا اتنی اللہ کے نزدیک محترم ہوتا چلا جائے گا۔ کیوں ائمہ ہماری نگاہ میں نہیں، ہماری نگاہ ہے، ہماری نگاہ کی حیثیت کیا ہے؟ کیوں ائمہ اللہ کی نگاہ میں اتنا عظیم ہے، اتنا محترم ہے؟ اس لیے کہ فضیلت میں بہت زیادہ محترم۔ البتہ وہ فضیلتیں نہیں جو ہم جیسے ذاکر بیان کرتے ہیں، صرف یہ ائمہ کی فضیلت کو ہم لوگوں نے چھوا بھی نہیں ہے، ٹچ بھی نہیں کیا۔ آپ کی جو توقع ہوتی ہے، ہمارے ایک بزرگ نے ہمیں متوجہ کیا، بہت شکریہ بھی اس کا، کہ کبھی کبھی ہم ایسے نقطوں کی توقع کر رہے ہوتے کہ ہاں یہاں سے گزر رہے ہیں، وہ نقطہ جو ہم 10 بار سن کے آئے ہیں پھر وہی بیان کیا جائے، نہ وہ ہم نہیں بیان کریں، وہ ہم بیان ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ ائمہ کی بہت ہی عظیم فضیلتیں انسان کی نگاہ میں ہیں کہ اگر وہ فضیلتیں ذرا سے ہم اس سے نزدیک بھی ہو جائیں تو ہماری زندگی متحول ہونا شروع، منقلب ہو جائے گی۔ سر ائمہ کی فضیلتوں کا کام ہی یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں انقلاب برپا کر دے۔ فضیلتیں رکھی ہی گئی اسی لیے ہیں کہ ائمہ کی فضیلتوں کی جھلک دکھائی پڑتی رہے، انسان کی زندگی منقلب ہوتی چلی جائے۔ یہ کبھی ہوتا ہے کہ ایک روشنی جلتی ہے اور کہیں اس کا اجالا نہیں ہوتا، کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ ممکن ہے ایسا؟ یہ ہو سکتا ہے، کم زیادہ ہو سکتا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دیوار اگر وائٹ دیوار ہوتی تو روشنی کا اجالا اور زیادہ یہاں دکھ رہا ہوتا، لیکن یہی دیوار اگر بالکل بلیک ہوتی تو یہاں گھٹن کا ماحول ہو رہا ہوتا۔ جتنا ڈارک رنگ ہوتا چلا جائے گا اتنی زیادہ روشنی کا اثر بھی کم ہوتا چلا جائے گا، لیکن یہی دیوار جتنی سفید براق کرتے چلے جائیں گے اتنی زیادہ روشنی کا ریفلیکشن جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا، روشنی کا اثر اس پر زیادہ دکھنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک جگہ نور ہو اور نور خود خالی روشن ہو لیکن نور کے آس پاس کوئی روشنی نہ ہو، یہ ممکن نہیں، واقعی نہیں ممکن نہیں۔ اگر نور کے آس پاس کوئی روشنی نہیں دکھ رہی ہے تو اس کا مطلب ہم نے کہ نور کو خاموش کر رکھا ہے ابھی، یعنی اس کا سوئچ آف کر رکھا ہے۔ نور تو ہے، نورانی بھی ہے، نورانی کرنے کی صلاحیت بھی اس میں ہے، لیکن ہم نے اس کے سوئچ کو آف کر رکھا ہے، لہذا تاریک ہے۔ لہذا آس پاس کا پورا ماحول تاریک ہے، دیوار تاریک ہے، فرش تاریک ہے، چھت تاریک ہے، چہرے تاریک ہے۔ کیوں تاریک ہے؟ اس لیے کہ کسی نے آ کر اس کے سوئچ کو آف کر دیا ہے، ورنہ اگر نور جل رہا ہوتا تو نور کا کام ہی یہ ہے کہ خود بھی نورانی ہو، دوسروں کو بھی نورانی کرتا چلا جائے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ نور خود نورانی ہو اور دوسروں کو نورانی نہ کرے۔ فضیلتیں سب سے بڑا نور ہیں عزیزو، ائمہ کے فضائل یہ سب سے عظیم نور ہیں، سورج کی روشنی سے بھی کہیں بڑا نور ہے، سورج کی کرنوں سے بھی کہیں زیادہ عظیم یہ نور ہے۔ پھر اگر ہم ائمہ کی فضیلتوں کا ذکر کریں لیکن ہمیں آس پاس وہ نور نظر نہ آ رہا ہو تو اس کا مطلب کہ فضیلتیں ذکر نہیں ہوئی ہیں، فضیلتوں کا سوئچ آف کر دیا گیا ہے۔ سخت ہو گئی بات؟ مشکل ہے؟ نہیں مشکل نہیں، آسان ہے، دو چار کی بات ہے۔ ہمیں بعض لوگوں نے اتنا ٹوکا کہ سخت باتیں کرتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ بہت ہی آسان باتیں کریں، کوشش کر رہے ہیں، نہیں معلوم بھی کر پا رہے ہیں کہ نہیں کر پا رہے۔
یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ امیر المومنین کی فضیلت کا نور ظاہر ہو اور کسی پر فضیلت کا کوئی اثر نہ ہو، یہ ممکن نہیں۔ اور اگر دیکھیں کہ لوگوں میں فضیلتیں نہیں ہیں، فضیلتوں کے بجائے رذیلتیں ہیں، بدبختیاں ہیں، فسق ہے، فجور ہے، گناہ ہے، گمراہیاں ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ کسی نے آ کر امیر المومنین کی فضیلت کا سوئچ آف کیا ہے آپ کے لیے، ہمارے لیے کر دیا۔ وہ نور اپنی جگہ پہ باقی ہے، وہ کہیں ختم ہونے والا نہیں۔ ہم کو یا تو ٹھیک ہے امیر المومنین کی فضیلت کا نور بھی نہیں رکے گا، ہماری دیوار کو اتنا زیادہ تاریک کر دیا گیا ہے کہ یہ نور یہاں اثر نہیں کر رہا ہے، دیوار بہت تاریک کر دی گئی۔ کبھی آپ بہت تاریک کمرے میں گئے ہیں؟ نہیں، آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے۔ جو لوگ جن کو روشنی زیادہ پسند نہیں ہے، جو کبھی کبھی لوگ ہوتے ہیں اپنے گھر کی دیواروں کو بہت ہی ڈارک رنگ میں اس کو رکھ دیتے ہیں، پھر بیٹھ کے بچہ پڑھنا چاہتا ہے تو دیوار میں کتاب میں دکھائی نہیں پڑتا، کیونکہ ساری روشنی جذب ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تاریکی میں گم ہو جاتی ہے روشنی۔ اچھا کلر اچھا ہو تاکہ اس کا اچھی نورانیت کا اثر ظاہر ہو رہا ہو۔ واقعاً فضیلتیں بہت ہی بڑی نورانیت ہے عزیزو، اس پر بہت توجہ کریں۔ ائمہ کی فضیلتیں کہاں پر ہیں ڈھونڈیں، ہمارے بیان پر صرف منحصر نہ ہو جائیں، کیونکہ اگر ہم نہیں سمجھتے تو ہم بھی نہیں بیان کر پائیں۔ صرف یہ نہ سمجھے کہ ہم نے جو فضیلت بیان کر دی وہی فضیلت ہے، اس لیے ہم بار بار یہ تاکید کرتے ہیں۔ مثلا ایک بہت ہی بڑا منبع، ایک بہت ہی بڑا ریسورس تمام ائمہ کی فضیلت کو سمجھنے کا، تمام ائمہ کی فضیلتوں کو سمجھنے کا نہج البلاغہ ہے۔ واقعا نہج البلاغہ کتنی مظلوم کتاب ہے، امیر المومنین والوں کے درمیان میں نہج البلاغہ کتنی مظلوم کتاب ہے، جو اس میں حقیقی فضیلتیں بیان کی گئیں، واقعی فضیلتیں جو ہیں وہ اس میں بیان کی گئیں۔ اور یہ ہم کبھی وضاحت کر چکے ہیں کہ اصلی فضیلتیں کیا ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ فضیلت کیا ہے کہ سورج کو 2 ٹکڑے کر دیا، یہ فضیلت ہے، رسول اللہ نے چاند کو ٹکڑے کر دیا، یہ فضیلت ہے۔ نہ، یہ کوئی فضیلت نہیں، یہ رسول اللہ کی مجبوری تھی۔ یہ رسول اللہ کی مجبوری تھی کہ رسول اللہ کو چاند کے 2 ٹکڑے کرنے پڑے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ سنگریزے کو لے لیں اور بولنا شروع کر دیں، کلمہ پڑھنا، یہ رسول اللہ کی بڑی فضیلت ہے۔ کچھ نہیں ہے، رسول اللہ ایسی فضیلتوں کے محتاج نہیں ہیں۔ اگر رسول اللہ آ کر اپنے ہاتھ پر ذرات کو کلمہ پڑھا رہے ہیں تو یہ مجبوری تھی رسول اللہ کی، یہ مومنوں کے لیے رسول اللہ نہیں کر رہے ہیں، یہ کافروں کے لیے کر رہے ہیں۔ اس کو کیوں نہیں ہم سمجھ رہے ہیں؟ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا مجبوری تھی، کافروں کے لیے رسول اللہ نے یہ کیا تھا۔ یہ سب کچھ تھا کس لیے؟ یہ سب کچھ تھا اس لیے کہ رسول اللہ کے اندر اتنی فضیلتیں موجود تھیں کہ اگر رسول اللہ چاہیں تو یہ کام بہت ہی معمولی سے کام ہے، یہ بہت بڑا کام نہیں، ہم اس کو بڑا کام سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ مثلا کہ اللہ کے حقیقی بندے کے لیے کوئی بڑا کام نہیں ہے چاند کا 2 ٹکڑے کرنا۔ وہ رسول اللہ جیسا اگر بندہ ہو، اگر امیر المومنین جیسا بندہ ہو تو چاند اور ستارے اور یہ ساری چیزیں یہ اہم نہیں ہے، یہ ان کی نگاہ میں بہت معمولی ہے۔ مجبوری کی بنیاد پہ یہ سب کچھ کرنا پڑتا تھا، لیکن وہ جو ان کی اپنی فضیلتیں ہیں وہ ان کا تقویٰ ہے، وہ ان کا زہد ہے، وہ ان کا علم ہے، وہ ان کی حکمت ہے، وہ ان کا صبر ہے، وہ ان کا یقین ہے، وہ ان کی سادگی ہے، وہ ان کی پاکیزگی ہے۔ کتنی فضیلتیں چاہیے، کس کو ہم فضیلت سمجھ کے، یعنی جو کام ائمہ آ کر یا رسول اللہ آ کر مجبوری میں کبھی کیا کرتے تھے کافروں کے لیے، اس کو تو ہم فضیلت سمجھتے ہیں، اور وہ کام جو ائمہ ہمیشہ ہر لمحے کیا کرتے تھے اس کو ہم فضیلت سمجھنے کو تیار نہیں۔ یہ عجیب مسئلہ ہے۔ تو پہلا مسئلہ یہ کہ ہم فضیلت کو صحیح ڈیفائن کریں، واقعا ہے کیا فضیلت۔ ابھی ایک بہت بڑی مشکل ہماری یہ بنی ہوئی کہ واقعا ہے کیا فضیلت، کون سی فضیلت، یہ سوال ہے آپ کے سامنے، کون سی فضیلت ایسی ہے
یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ فضیلت ہی ایک ایسی چیز ہے جس پہ فخر کیا جا سکتا ہے، اور دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جو فخر کے لائق ہو، واقعاً فخر کے لائق۔ ہم نے بہت بڑا ٹاور بنا دیا اور بنگلہ بنا دیا، گھر بنا، اصل فخر کے لائق نہیں۔ اگر اس بات پہ فخر کر رہے ہیں تو گویا انسان نے اپنے آپ کو اینٹ کے برابر لا کے رکھ دیا ہے، پتھر کے برابر لا کے رکھا ہے، سیمنٹ کے برابر لا کے رکھا ہے، فخر کے لائق نہیں، زمین کے برابر لا کے رکھا ہے۔ گاڑی خرید لی، بہت ہی لگژری گاڑی، اس پہ فخر کر رہے ہیں۔ اگر اس بات پر انسان فخر کر رہا ہے تو گویا انسان نے اپنے آپ کو میٹل کے برابر، لوہے کے برابر، اس کے برابر لا کے رکھ دیا ہے۔ یہ کیا فخر کے لائق؟ ہاں ضرورت ہے، ٹھیک ہے، خریدو، اچھی بات ہے، اچھی سے اچھی گاڑی کی ضرورت، اچھی سے اچھی گاڑی خریدو، اچھے سے اچھے مکان کی ضرورت ہے، اچھے سے اچھا مکان لو۔ دنیا کی رحمتوں میں سے یہ کہ بتا کہ انسان کے پاس اچھا بڑا سے مکان ہو، ایسا تنگ مکان نہ ہو کہ بچے دوڑ نہ سکیں، بھاگ نہ سکیں، حرکت نہ کر سکیں، نہ اچھا مکان ہو، بڑا مکان۔ لیکن یہ کوئی چیز فضیلت نہیں ہے، لہذا فخر کے لائق نہیں ہے۔ اگر ان چیزوں پہ فخر کرتا ہے، یہ بات عرض کیا کبھی، مثلا ایک خاتون آ کر سونے پہ فخر کرتی ہے، اتنا آج میں نے 100 گرام کا سونا پہن کے آئی ہوں، اس پہ فخر کرتی ہے، جس نے اپنے آپ کو کس کے برابر سمجھا؟ میٹل کے برابر سمجھا ہے۔ انسان اللہ کی روح کو لے کر یہ چل رہی ہے، لیکن اپنے آپ کو کس کے برابر سمجھا ہے؟ میٹل کے برابر سمجھا، واقعا میٹل کے۔ یہ نہیں ہے فخر کے لائق۔ کپڑے پہ فخر کر رہی ہے، یعنی گویا ریشم کے کیڑے کے برابر اپنے آپ کو، ریشمی کپڑا ہمارا ہے نا، ریشمی کپڑا سب سے اچھا ہوتا ہے نا، مرد نہیں پہن سکتے، عورتیں پہن سکتی ہیں۔ اب ایک عورت خاتون بہت ہی ریشمی کپڑا پہن کر آیا، میں ریشمی کپڑا 10,000 روپے کے پہن کے آئی ہوں، تو کس پہ فخر کر رہی ہے؟ ریشم کے کیڑے کے فضلے پر فخر کر رہی ہے۔ ریشم کا کیڑا جو غلاظت نکالتا ہے وہ ریشم کا، اس سے فخر، اس کے برابر لا کے کر دی۔ فخر کے لائق اس دنیا میں کیا چیز ہے؟ صرف ایک چیز ہے جس پر انسان فخر کر سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ فضیلتیں ہیں عزیزو۔ فضیلتیں، اسی کو ہم فضائل کہتے ہیں۔ فضائل عربی ہے، فضیلتیں اردو ہے۔ اصل میں فضیلت کی جمع ہے دونوں، فضیلت کی جمع فضیلتیں بھی ہے، فضیلت کی جمع فضائل بھی ہے، لیکن فضائل عربی لفظ ہے اور فضیلتیں یہ اردو لفظ ہے۔ جس چیز پر انسان اس کائنات میں فخر کر سکتا ہے فقط اور فقط ایک چیز ہے بس۔ اس کو بار بار کیوں دہرا رہا ہوں؟ کیونکہ ہمارا بیان بہت اچھا نہیں ہے، ہماری قوت بیان بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، بار بار دہرا کے آپ کے ذہن میں بات ڈال دوں کہ واقعاً فضیلت کے سوا ڈھونڈ ڈالے پوری دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو انسان کے لیے فخر کے لائق ہو۔ فضیلتیں کیا ہے؟ یہی علم ہے، ہاں انسان علم فخر کے لائق ہے۔ البتہ یہ اور بات ہے کہ اگر انسان کے پاس فضیلت آتی ہے تو فخر فروشی نہیں کرتا، وہ فخر ہونا اور بات ہے۔ انسان کا کہ مجھے اپنے علم پہ فخر ہے، اس میں کوئی ہے، لیکن ہر ایک کے سامنے اظہار جا کے نہیں، اظہار کرنا شروع کیا، یہ فخر فروشی ہو گئی۔ جب انسان کے اندر فضیلتیں آ جاتی ہیں تو وہ فخر فروشی بھی نہیں کرتا، وہ خود نہیں کہتا کہ میرے اندر فضیلت آ گئی، لوگ کہنا شروع کر دیتے کہ اس کے اندر فضیلت آ گئی، وہ خود نہیں کہتا۔ اب ایک سوال بتائیں کہ امیر المومنین علیہ السلام میں کتنی فضیلتیں تھیں؟ اس کا جواب نہ ہم بتا سکتے ہیں، نہ آپ جواب دے سکتے ہیں، کوئی بھی نہیں جواب دے سکتا۔ لیکن دوسرا سوال، کون سی فضیلت امیر المومنین کی ایسی تھی جس پر امیر المومنین فخر کیا کرتے تھے؟ اللہ اکبر۔ وہ جوان کی جو امیر المومنین کے فضائل سننا چاہتے ہیں، اور اچھی بات ہے، یہ آرزو واقعی یہ بہت ہی بڑی نعمت ہے، واقعی بہت عظیم نعمت ہے کہ کسی انسان میں یہ آرزو پیدا ہو کہ امیر المومنین کے فضائل سنیں، واقعی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ محروم ہے وہ لوگ جو امیر المومنین کے فضائل سے آشنا نہیں ہیں، محروم ہے وہ لوگ جو رسول اللہ کے فضائل سے آشنا نہیں، محروم ہے وہ انسان جو حسین ابن علی کے فضائل سے آشنا نہیں، جو جناب زہرا کے فضائل سے آشنا۔ اس نعمت پر پہلی منزل میں انسان شکر ادا کرے، پروردگارا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے میرے دل میں یہ آرزو رکھی کہ میں امیر المومنین کی فضیلت سنوں۔ واقعاً اس پہ شکر کرنا چاہیے، یہ خطابت نہیں ہے عزیزو، اور یہ تعریف کر کے آپ اس کو بھول بھی نہ جائیے،
چونکہ مجھے خطرہ لگتا ہے، جب بھی کسی بات کی تعریف ہوتی ہے مجھے ڈر لگنے لگتا ہے کہیں بھول نہ جائیں لوگ، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا حق ادا ہو گیا بس بھول جائے، یعنی اندر سے مجھے ڈر ہونے لگتا ہے۔ ذرا بھولیے گا نہیں، اس بات کو بالکل بھولیے گا نہیں۔ ایک شکر، مثلا آج کی شب میں جا کر، ماہ رمضان ہے، اگر نماز شب پڑھنا ہو یا کوئی بھی ایسا، ایک سجدہ شکر اس بات پر کریں، یہ خطابت کی بات نہیں، واقعاً ایک اس بات پر شکر کریں کہ واقعاً ہم اہل بیت کے فضائل کو جاننا چاہتے ہیں اور سننا چاہتے ہیں۔ یہ شکر کا مقام ہے، یہ واقعاً شکر کا مقام ہے۔ لیکن شکر کا سجدہ کرنے کے بعد پھر یہ دعا کرے اللہ سے، پروردگارہ ہمیں اہل بیت کے حقیقی فضیلتوں کے کسی پہلو سے، کچھ پہلو سے آشنا کر دے۔ سب تو نہیں ہم سمجھ سکتے، سب سمجھنے کی صلاحیت ہمارے اندر نہیں، کچھ فضیلتوں سے ہمیں آشنا کر دے۔ اب سوال، اللہ اکبر، معذرت چاہتا ہوں، مجھے بالکل احساس نہیں ہوا کہ اتنا وقت گزر گیا۔ تمام کرتا ہوں یہاں پر۔ یہ آپ کی بات کا اثر ہو گیا مجھے لگتا ہے، معاف کیجیے، مجھے واقعاً بالکل احساس نہیں ہو کہ اتنا زیادہ وقت گزر گیا، ابھی سوا گھنٹہ گزر گیا، اللہ اکبر۔ لیکن اس مطلب کو تمام کرتا ہوں، جب یہ کر لیا شکر کا سجدہ، یہ صلاحیت انسان میں پیدا ہو گئی، اب ڈھونڈیں کہ وہ فضیلت کیا ہے۔ لیکن اس سوال کا جواب آج آپ دیں گے یا کل کے لیے رکھوں اٹھا کر، کہ کون سی فضیلت ایسی ہے کہ جس پر خود امیر المومنین فخر کر رہے ہیں، اور ایسی فضیلت کے لیے مومن کو کیا کرنا ہے، واقعی مومن کو کیا کرنا ہے، ایسی فضیلت کے لیے مومن کیا کرے، کتنی کوشش کرے، کدھر جائے، کیا کرے۔ یہ تو ہر فضیلت کے لیے امیر المومنین کی سب سے بڑی فضیلت جو ہماری نگاہ میں، جو ہم دیکھتے ہیں، وہ فضیلت ابھی بعد میں، جو اس کے لائق ابھی ہم نہیں ہیں، اس کو کل آپ سوچ کے آئیے گا، کل ہی بیان کریں گے، آج نہیں، کہ جس پر خود امیر المومنین فخر کرتے ہیں۔ وہ اصل میں صحیح پوچھے تو ہم بھی اس کے بیان کرنے کے لائق نہیں ہیں، ہم خالی اپنی زبان سے ذکر کر دیں گے، آپ بھی اپنے ذہن سے سوچ کے آئیے، پھر دعا کریں گے انشاءاللہ اس سے ہم کچھ آشنا ہو سکے۔ واقعا یہ دل سے بات کر رہا ہوں، اس کے بیان کرنے کے لائق میں نہیں ہوں، لیکن کوشش کی جائے انشاءاللہ، ماہ رمضان کی برکتوں سے کوشش کی۔ تو میں اس سوال کو یہاں پر روکتا ہوں، کل کے لیے روکتا ہوں، اور اچھے طریقے سے آپ سوچ کے آئیں۔ ایک دن کا سوچنے کا موقع ہے، یہ سوچنا بہت زیادہ قیمتی ہو سکتا ہے، اور اب مصائب کا بھی زیادہ گنجائش نہیں رہ گئی عزیزوں۔ میں چند جملے صرف مصائب پڑھتا ہوں کہ انہی کے مصائب پر انسان کو اس طرح رونا آتا ہے جو اس قدر فضیلتوں والے ہیں۔ ہر ایک کے مصائب پہ نہیں اس طرح رونا آتا۔ ہمارے بچے کے ساتھ بھی ایسا ظلم کر دیا جائے، کتنا روئے گا انسان۔ ابھی سیریا میں اور عراق میں ایسے ایسے ظلم ہوئے ہیں، تاریخ شرمندہ ہے، واقعاً تاریخ شرمندہ۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو نہ دیکھیں، اگر آپ دیکھیں تو کم سے کم بچوں کو یا خواتین کو نہیں دکھائیں ایسے منظر، واقعاً عجیب عجیب منظر۔ لیکن اس پر انسان ایک افسوس کرتا ہے، لیکن کیوں اہل بیت کے مصائب پر انسان اس طرح اس کی آنکھ بھر جاتی ہے، کیوں اس طرح روتا ہے؟ یہ رونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ چونکہ اتنی فضیلت والے لوگ تھے، سارے آنسو جو نکلتے ہیں، پتہ نہیں اس پہ ہم نے غور کیا کہ نہیں غور کیا۔ یہ مسئلہ نہیں کہ اتنے مصائب ان پہ پڑ گئے، ان کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ میرے پر اتنے مصائب پڑ جائیں۔ واقعاً اہل بیت کو اس کی ذرہ برابر پرواہ نہیں۔ ان کو اگر پرواہ ہوتی تو وہ میدان کربلا میں آتے، ان کو اگر پرواہ ہوتی تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے آتے۔ سر ان کو مصائب کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن ہمارا سارا رونا اس لیے ہے کہ ایسی فضیلت والوں پر یہ مصائب کیوں پڑتے، یہ کیوں؟ یہ قابل برداشت نہیں ہے، واقعی قابل برداشت۔ کیوں علی اکبر کے ساتھ ایسا ہوا؟ وہ علی اکبر جو رسول اللہ کے شبیہ تھے، وہ علی اکبر جو صورت میں رسول اللہ کی فقط شبیہ نہیں تھا،
میں نے عرض کیا کہ صورت معیار نہیں ہے، صورت بھی تھی، صورت بھی اہم چیز تھی، صورت کسی کے لیے اہم رہی ہو یا نہ رہی ہو، لیکن کم سے کم حسین ابن علی کے لیے، حسین علی ابن علی کے لیے علی اکبر کی صورت بہت اہم تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب علی اکبر کی صورت کو دیکھتے تھے حسین تو بچپن کے نانا کا زمانہ یاد آ جاتا تھا۔ بچپن میں کس طرح میرا نانا مجھے چوما کرتا، کس طرح رسول اللہ مجھے اٹھا کر سونگھتے تھے، خوشبو لیتے تھے، چومتے تھے، کبھی ہونٹوں کو چومتے تھے، کبھی گلے کو چومتے تھے، کبھی پیشانی کو چومتے تھے، کبھی جسم کو چومتے تھے رسول اللہ۔ تو علی اکبر کی صورت بھی حسین ابن علی کے لیے اہم تھی، لیکن علی اکبر صرف صورت میں نہیں رسول اللہ جیسے۔ یہ اپنی طرف کا جملہ میرا جملہ نہیں ہے، خود حسین ابن علی کا جملہ ہے۔ بس ایک جملہ دیا، جب آخر میں رخصت کر کے جانے لگے، خود ہی تیار کیا، خود ہی آمادہ کیا، خود ہی سجایا، نہیں معلوم کیسے، یہ ہم بیان بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن جب پوری طرح سے علی اکبر کو تیار کر لیا اور سر سے پیر تک دیکھا، اور دیکھنے کے بعد یہ حسین ہے، حسین پہچانے، ہمارے آج کے جوان حسین ابن علی کو پہچانے۔ ایسے وقت میں حسین نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ کس کی طرف توجہ کریں؟ علی اکبر کو گلے سے لگا کے رونے لگے؟ نہیں، یہ امام نے نہیں کیا۔ رسول اللہ کے سامنے شکایت کریں کہ یا رسول اللہ آپ کی شبیہ جا رہی ہے؟ نہیں، حسین نے یہ نہیں کیا، بلکہ جیسے ہی مشکل وقت حسین پر آتا تھا فوراً توجہ اللہ کی طرف ہوتا۔ کیوں اس حسین کو نہیں پہچانا آج تک ہم نے؟ کیوں ایسے حسین کو آج تک ہمارے جوانوں کو پہچاننے نہ دیا گیا؟ کون ایسے حسین کے درمیان میں آ کر رکاوٹ بن گیا، اور ایسی کربلا کے درمیان میں؟ ایسے وقت میں حسین ابن علی نے اپنے رخ کو آسمان کی طرف بلند کیا اور بلند کر کے کہتے ہیں اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اے میرے اللہ تو گواہ رہنا، اے میرے اللہ تو دیکھ رہا ہے، اے میرے اللہ تجھے حسین دیکھ رہا ہے، تو حسین کو دیکھ رہا ہے، تو گواہ رہنا کہ فقد برد علیہم اشبہ الناس خلقا وخلقا۔ یہ جملہ ہے عزیزو، یہ کسی ذاکر کا جملہ نہیں ہے، یہ حسین ابن علی کا جملہ ہے۔ اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک، اے میرے اللہ میں اپنے اس بیٹے کو بھیج رہا ہوں جو خلقت میں بھی تیرے رسول جیسا تھا۔ اب یہ جملہ میں سمجھ نہیں پایا ابھی تک، یعنی واقعاً یہ جملہ ابھی تک ہم کو سمجھ میں نہیں آیا پوری طرح سے، لیکن کوئی ایسی بات تھی علی اکبر میں کہ حسین کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا لال، اے اللہ یہ میرا لال علی اکبر خلقت میں تیرے رسول جیسا تھا، خلقاً اخلاق میں تیرے رسول جیسا تھا، ومنطقاً بولتا تھا۔ اصل حسین ابن علی نے یہ ذکر ہی نہیں کیا کہ چہرہ بھی اس کا رسول جیسا، وہ تو تھا ہی نہیں، جب علی اکبر بولتے تھے تو رسول اللہ کی یاد آتی تھی۔ فضیلتیں اسے کہتے ہیں، یعنی رسول اللہ کی فضیلتوں کو علی اکبر نے اس طرح سے اپنا لیا تھا۔ رسول اللہ کی صورت اللہ نے دی تھی علی اکبر کو، لیکن رسول اللہ کی فضیلتوں کو اس طرح علی اکبر نے اپنا لیا تھا کہ جب علی اکبر بولتے تھے تو رسول اللہ کا بولنا یاد آتا تھا۔ ایسے بولنے والے کو جب رخصت کیا تو حسین پیچھے پیچھے چل پڑے، اور جب آخر میں علی اکبر کے قریب پہنچے تو جا کر اپنے رخسار کو حسین نے علی اکبر کے رخسار پہ رکھ دیا، اور شاید حسین کو بچپن کا زمانہ یاد آیا ہو کہ جب رسول اللہ کے رخسار پہ رخسار رکھا کرتے تھے اور آواز دی والد دنیا بعدک لفا، اے میرے لال رسول اللہ کے بعد تو حسین نے اتنی زندگی گزار لی، لیکن اب تو بھی رسول کی نشانی چلا گیا، اب علی اکبر کس کے سہارے میں جیوں، اب تمہارے بعد زندگانی دنیا پر خاک ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وعطرته الطاہرین۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پروردگار ہمیں روز بروز اہل بیت کے فضائل سے نزدیک ہونے کی توفیق عطا فرما، پروردگار ہمیں قرآنی فضیلتوں سے آشنا ہونے کی توفیق عطا فرما،
پروردگارہ عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی مشکلات ہیں ان کو معاف فرما، پروردگارہ مومنین کی مشکلات کو حل فرما، خاص کر عراق اور فلسطین میں جو مسائل ہیں اس سے امت مسلمہ کو نجات دے، کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما، علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب کو عزت و طول عمر عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر تمام مومنین سے گزارش ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے تمام مرحومین جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں اور مرحومہ زہرا جبین صاحبہ بنت سید اسد اللہ نقوی، خادم حسین جدی، علی دوست ابن علی دوست جدی، لطیف النساء بیگم بنت میر علی حسین نقوی، اور تمام مومنین مرحومین جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں، شہداء جو عراق میں، سیریا میں، پاکستان میں اور دوسری جگہوں پہ، ان تمام سید الانبیاء